السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دے دے سب لوگ. علیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين أربعة: مريم وخدیجہ وآسیہ وفاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور خاص کر کے میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں، واقعتاً گودرا کی ماں بہنیں بیٹیاں بہت ہوشیار ہیں. میرا قانون، میرا رول ریگولیشن سب ٹوٹ گیا. میں نے اپنا ایک قانون بنایا، رول ریگولیشن بنایا کہ جہاں 2 دن کا پروگرام ہو، جیسے ہم بہار جاتے ہیں، بنگال جاتے ہیں، اڑیسہ جاتے ہیں، بنگلور جاتے ہیں، حیدرآباد جاتے ہیں، تو 2 دن کا پروگرام ہو تو 1 دن مستورات میں پروگرام ہوتا ہے، 1 دن مردوں میں پروگرام ہوتا ہے. یہ میرا ایک بہت زمانے سے کام چل رہا ہے، جب سے حضرت مرحوم مولانا عثمان صاحب میرے ساتھ میں تھے کہ 2 دن کا پروگرام ہو مفتی ہارون تو 1 دن مستورات کا اور 1 دن مردوں کا پروگرام ہو جاتا. لیکن آپ کے گودرا کی عورتیں بڑی عجیب ہیں مفتی ہارون، بہت عجیب ہے یہاں کی عورتیں کہ پہلے مردوں کے بیان کا اعلان ہو گیا کہ آج مغرب کے بعد گنج شہداء مسجد میں مولانا مردوں کے بیان کا اعلان ہو گیا. پھر اس کے بعد میں یہ ہدایت نے مجھے فورس کرنا شروع کیا اگر آدھا گھنٹہ عورتوں میں بیان ہو جائے، آدھا گھنٹہ عورتوں میں. میں نے کہا عورتوں کو بھی مردوں میں بلا لو، پیچھے پردے میں بیٹھ جائیں گے تو دونوں کا بیان ساتھ میں ہوگا. کہا مولانا گودرا والوں کی تو ماننا پڑے گی ورنہ یہ ناراض ہو جاوے تو سمجھو پورا گجرات ناراض ہو گیا. پھر رمضانی یہ کون سا طریقہ میرے ساتھ میں کیا؟ مفتی ہارون نے، آپ نے، قاری شاہد نے، خیر اللہ آپ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. کیا نام مولانا؟ مولانا احمد بھی ہمارے درمیان، مولانا فردوس بھی ہمارے درمیان، حالول والے بھی ہمارے درمیان میں ہیں، اور مفتی فیضان بھی میرے ساتھ میں ہیں، مفتی ہارون بھی ہے، قاری شاہد اور مدرسہ فلاح دارین. اور بچی نے جو خواجہ معین الدین چشتی کا نسب نامہ پڑھا بہت پسند آیا، بہت، کیونکہ میرے کو یاد ہے کہ اس کو یاد کرتے کرتے ناک میں دم آتا ہے جو اس بچی نے پھٹاپٹ بغیر رکے بتا دیا. اور افسوس میرے کو یہ ہوا کہ بچی نے شجرہ خواجہ معین الدین چشتی بیان کیا. شاید ہمارے مولانا احمد صاحب نے انعام دیا، باقی کسی نے بھی نہیں دیا. ایک آپ ہی سخی داتا ہے گودرا کے، باقی یہ سب کنجوس جمع ہیں یہاں پر. ورنہ ہمارے یہاں پر اگر اس طرح کی بچی، کتنے سال کی بچی تھی قاری شاہد؟ آپ کی لڑکی ہے ماشاءاللہ، تو ابا نے انعام دیا، باقی کسی نے نہیں دیا. کتنے سال کی بچی آپ کی؟ 8 سال کی. اللہ تعالیٰ فلاح دارین کے تمام بچے بچیوں کو قبول فرمائے. اور یہ 8 سال کی بچی کو آمین بولو. اللہ حافظہ بنائے، عالمہ بنائے، معلمہ بنائے، تقیہ بنائے، نقیہ بنائے، زکیہ بنائے. جنہوں نے 8 سال کی عمر میں خواجہ معین الدین چشتی کو روشن کیا، اللہ ان کو بھی روشنیاں اور قرۃ عین ہونا نصیب فرماوے. تو سب لوگ بچیوں کو انعام دے دینا بھائی. بلکہ میں میری ماں بہنوں کو بھی کہوں گا کہ دیکھو ہمارے قاری شاہد کی طرف سے 200 روپے ماشاءاللہ قبول فرمائے بھائی. وہ میری طرف سے ہدایت تم دے دینا 200 روپے، تمہاری طرف سے بھی 600 کا تو وصولی ہو گئی. اب مین باس تو باقی ہے. 400 روپے ماشاءاللہ مفتی ہے. حالول والوں کی طرف سے 200 روپے. پٹاپٹ جمع کرا ہوا، بیان بہت جلدی ختم ہوگا. پھر اس کے بعد کرسی چھوٹ جانے کے بعد بہت گڑبڑ ہوتی ہے. اور میری ماں بہنوں کو بھی کہوں گا جتنی بیٹھی ہے ماشاءاللہ آئی ہے، ان کو شوہر سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شوہر ان سے پرمیشن لیتے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ لوگ بھی انشاءاللہ بچی کو نوازیں گے اور ہمت اور حوصلہ بڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. یہ ابھی معاملہ کیسا ہے معلوم ہے؟ گودرا کے لوگوں کا دماغ بڑا عجب ہوتا ہے. ایک واقعہ سنو گودرا کا، پھر بات کریں گے جو کرنا ہے وہ. ہاں سنا مفتی ہارون، آپ پر فٹ ہوئے تو قبول کر لینا.
بڑا عجیب واقعہ ہے. وہ ایک میاں بیوی تھے. کون؟ میاں بیوی تھے. آپس میں باتیں کر رہے تھے محبت کی, اور محبت کی باتیں کرے اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ آئی لو یو, آئی مس یو, جو بھی باتیں کرے میاں بیوی ہے. مفتی ہارون باتیں کرے اس میں کون سے حرج کی باتیں کر. اچانک بیوی نے رونا شروع کیا. یہ عورتوں کو رونا بہت آتا ہے. اچانک بیوی نے رونا شروع کیا تو ہسبینڈ جو ہے نا, شوہر, وہ حیران ہو گیا. وائی آر یو کرائنگ؟ کیا ہوا؟ اچانک رونا کس بات کا؟ اچھی خاصی باتیں کر رہے تھے, اچانک رونا کس بات کا؟ تو بیوی نے کہا میں سوچتی ہوں میں مر جاؤں گی تو تم کیا کرو گے؟ میں مر جاؤں گی تو شوہر نے کہا تو مرے گی نہیں جب تک میرا جنازہ نہیں اٹھائے گی. تو اتنی آسانی سے تھوڑی ہاں نا اگر ہوں مری جائیس تو 25 سے میں مر جاؤں گی تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ تو اب شوہر نے بھی دیکھا موقع بہت اچھا گودرا کھاتا مفتی ہارون کی طرح, کہنے لگا تو مر جائے گی, اگر تو مر جائے گی میں پاگل ہو جاؤں گا. تو مر جائے گی مفتی ہارون, میں تم پہ فٹ نہیں ہوئے تو میرے پہ کر دینا. تو مر جائے گی میں پاگل ہو جاؤں گا. تو بیوی اتنی خوش ہوئی, میرا شوہر کتنی محبت کرتا. کہا سچی بات ہے نا, میں مر جاؤں گی تو تو پاگل ہو جائے گا نا, دوسری شادی تو نہیں کرے گا نا, دوسری شادی تو نہیں کرے گا. کہا پاگل ہے, معلوم ہے 2 کرے 3 کرے 4 کرے, پاگل کو کون روکتا ہے. خیر ہماری ماں بہنیں بھی تھوڑے ہنسے, اور میں بھی خود بیمار آیا ہوں, سوچا اپنے آپ کو ہنساؤں, تو میں نے بھی اپنے آپ کو ہنسایا. خیر اس وقت مجھے جو بات کرنا ہے نا, بہت آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے. اس آدھے گھنٹے اور 35 منٹ میں بہت ضروری بات ہم کریں گے. بات کریں گے حضرت حسین کی ماں کی بات کریں گے. حضرت حسین کی ماں کون؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ کی قسم اللہ ہماری تمام ماؤں کو, بہنوں کو ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں تھی. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں تھی, عورتیں ہے, اور قیامت تک عورتیں آئے گی. مگر سب سے اچھی عورت کون سی؟ ہاں مولی فردوس, اپنی بیوی کا نام مت لینا. عورتیں تھی, عورتیں ہیں, اور عورتیں آئے گی. لیکن مولانا احمد صاحب نا, سب سے اچھی عورت کون سی جس پر ہمارے نبی نے مہر لگا دیا, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی نے فرمایا 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. معلوم نہیں اب جو عورتیں تھی, عورتیں ہیں اور عورتیں رہے گی, مگر 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر نساء العالمین 4. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, ہمارے نبی نے فرمایا عورتیں تھی, عورتیں ہیں, عورتیں آئے گی, مگر 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سب سے پہلے مریم, حضرت مریم علیہ السلام. نمبر 2 نام لیا حضرت آسیہ زوجۃ فرعون, فرعون کی بیوی کون؟ حضرت آسیہ. اور تیسرا نام لیا خدیجہ بنت خویلد, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ. اور چوتھی عورت کا نام لیا فاطمہ بنت محمد, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. کتنی عورتیں ہو گئی؟ 4. اب مہر لگ گیا, قیامت تک عورتیں آئے گی, مگر یہ 4 عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر علماء اس کی فکر میں لگے 4 میں افضل کون؟ بھئی 4 میں کیونکہ پہلا نام حضرت مریم کا بھی آیا ہے, اور حضرت آسیہ کا بھی آیا ہے, اور حضرت خدیجہ کا بھی آیا ہے, اور حضرت فاطمہ کا بھی آیا ہے, تو ان 4 میں پھر افضل کون؟ تو علماء کرام اس پر آ گئے کہ افضل النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری عورتیں جنت میں جائے گی, اچانک جنت کا دروازہ کھلے گا, اعلان ہوگا ساری عورتوں کی سردارن آ رہی ہے, ساری عورتوں کی امیرن آ رہی ہے. دروازہ کھلے گا اور حضرت فاطمہ بنت محمد تشریف لائے گی. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ کسی نے حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ کہا, ارے کچھ
کہا ہمارے نبی کو پتا چلا، ٹھیک ہے کہا آج لوگوں کی زبانیں کہتے ہیں، لیکن ہمارے نبی مسجد میں آئے، منبر پر آئے اور کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن ارابها فقد ارابنی ومن اغضبها فقد اغضبنی۔ ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، میرے بدن مبارک کا مبارک ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے تکلیف پہنچائی مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا، اور جو میری فاطمہ کو ستائے گا مجھے ستائے گا، مجھے ستائے گا وہ اللہ کو ستائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب واقعے پر آ رہا ہوں کہ فاطمہ کے نقش قدم ہم کو چلنا ہے، چلیں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ واقعہ تھوڑا لمبا ہے لیکن میں بہت جلدی اس کو سمیٹ لوں گا انشاءاللہ۔ واقعہ ایسا ہے مفتی ہارون صاحب کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر ہے، میں بہت شارٹ میں جا رہا ہوں، کن کے گھر پر آئے؟ حضرت فاطمہ۔ سلام کیا اور دروازہ کھلا، ہمارے نبی آئے، السلام علیکم، اور ادھر ہمارے نبی نے حضرت علی کو بٹھایا دائیں طرف، لیفٹ میں حضرت فاطمہ کو بٹھایا، آپ درمیان میں بیٹھے اور آپ رونے لگے۔ تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے کہا ما یبکیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر میں آئے، سلام کیا اور آپ نے رونا شروع کیا، تو اب بھوک بہت لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی نے فرمایا تیسری صبح ہے، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، اگر آپ لوگوں کے گھر میں کچھ کھانا ہو۔ اچھا ہمارے نبی نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا، ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ میں آپ کے گھر پر آیا ہوں، میں پہلے میری بیویوں کے گھر پر گیا، الگ الگ بیویوں کے گھر پہ گیا، مگر وہاں بھی کچھ ملا نہیں، تو آخر میں پھر بیٹی تمہارے گھر پر آیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی حضرت فاطمہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول آپ کی تیسری صبح ہے، ہماری دوسری صبح ہے۔ حضرت علی نے کہا میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، فاطمہ نے کہا میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، اور کمال کی بات ہے کہ دونوں نے چھوٹے چھوٹے دو بچوں کی طرف اشارہ کیا، ہمارا محرم میں بہت یاد آتے، حضرت حسن اور حسین، انشاءاللہ مغرب بعد بات ہوگی، حضرت حسن اور حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا بچوں کو میں نے دودھ بھی نہیں پلایا۔ فاطمہ نے کہا دودھ آوے تو دودھ پلاوے نا، جب کھانا ہی پیٹ میں نہیں گیا تو دودھ آئے گا کیسے، دودھ نہیں آئے گا تو پلاؤں گی کیسے، بچوں کو بھی دودھ نہیں پلایا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اور آنسو ہے، کوئی بھی ابا ہوگا بیٹی کے آنسو برداشت نہیں کرے گا، اپنے نواسوں کے آنسو برداشت نہیں کرے گا، تو ہمارے نبی وہاں سے کھڑے ہو کر جانے لگے۔ ابھی 10 قدم گئے ہوں گے، کتنے قدم؟ 10 قدم گئے ہوں گے کہ کوئی حضرت علی کے دوست کچھ روٹی اور سالن لے کر آئے، کچھ روٹی، یعنی کوئی بڑا برتن نہیں، اور کچھ جیسے وہ دوست لے کر آئے کچھ روٹی اور کچھ سالن اور کپڑے میں لپیٹ کر لے کر آئے۔ وہ زمانے میں جیسے بھی ہدیے میں لایا جاتا ہوگا، لکڑے کا پیالہ ہوگا، اوپر روٹی ہوگی، اوپر کپڑا ہوگا، تو حضرت علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے، حضرت علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے، اور آنکھوں آنکھوں میں کہے تم کو بھی نہیں کھانا، مجھے بھی نہیں کھانا، کھائیں گے تو ہمارے آقا کھائیں گے۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ تمہارے آنکھوں سے لگتا ہے تمہیں ابا کو بلانا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا تمہاری آنکھوں سے بھی تو لگتا ہے کہ ابا کو بلانا ہے۔ کہا انہی کو بلانا ہے، جاؤ بلا کر لاؤ۔ حضرت علی ابھی ہمارے نبی 10 قدم گئے ہوں گے، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، السلام علیکم، السلام علیکم۔ ہمارے نبی پیچھے مڑے، وعلیکم السلام، کیا ہوا؟ کھانا کھانا آ گیا، آ گیا، کھانا آ گیا۔ اچھا جیسے کھانا آیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور حضرت علی بھی دور بیٹھ گئے، حضرت فاطمہ بھی دور بیٹھ گئی، تو ہمارے نبی نے کہا آؤ تم بھی آؤ، علی تم بھی آؤ، فاطمہ تم بھی آؤ، ساتھ میں کھائیں گے۔ معلوم ہے حضرت علی نے کیا فرمایا؟ کھانا بہت تھوڑا ہے، کچھ کیونکہ برتن چھوٹا سا ہے، اوپر چپاتی ہے، روٹی ہے اور کپڑے سے لپیٹا ہوا ہے، آپ کے لیے کافی ہے۔ اور فاطمہ کی زبان سے نکلا ابا ہم نہیں کھائیں گے، مر جائیں گے نا، ہم نہیں کھائیں گے کیا ہوگا، مر جائیں گے۔ آپ کو کچھ ہو گیا تو امت کا کیا ہوگا، آپ کو کچھ ہو گیا تو امت کا کیا ہوگا۔ لیکن میری بہنیں اور میری بیٹیاں، کیا یہ ہو سکتا کہ ہمارے نبی اکیلے کھاتے؟ ارے بولو ہو سکتا اکیلے کھاتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی کو اور کن کو، حضرت فاطمہ کو سامنے دسترخوان پر بٹھایا، اور ہمارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کپڑا مبارک ہٹایا اور وہ کھانا شروع کیا۔ ارے کمال کیا تھا معلوم، ہمارے نبی تناول فرما رہے، بولو سبحان اللہ، حضرت فاطمہ کھا رہی، بولو سبحان اللہ، حضرت علی لقمے پہ لقمے کھا رہے ماشاءاللہ، لیکن کھانا سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ پروردگار کی قسم میرے گودرا کی بہنیں
روٹی کا ایک ٹکڑا کم نہیں ہوا، سالن کا ایک قطرہ کم نہیں، ویسا کا ویسا، جیسے آیا ویسے، بولو جیسے آیا ویسے۔ اب حضرت علی بھی تعجب سے دیکھ رہے، حضرت فاطمہ بھی، ہمارے نبی۔ میں میرے گودرا کی بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے امتحان، یہ ہے امتحان۔ ہمارے نبی نے فوراً حضرت فاطمہ کو قریب بلایا، کہا فاطمہ کھانا تو تم نے کھایا، علی نے کھایا، میں نے کھایا، کھانا کم کیوں نہیں ہوا؟ کھانا کم کیوں نہیں ہوا؟ روٹی وہی کی وہی، سالن ویسا کا ویسا، کھانا کم کیوں نہیں ہوا؟ یہ کیسے سب ہو گیا؟ بھائی ہم ہوتے، آپ ہوتے، اور ہمارا جواب بھی صحیح ہوتا، کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول آپ کی مہربانی، سرکار آپ کا کرم، سرکار آپ کی یہ نعمت۔ لیکن حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہا ابا کہوں اس کا جواب دے دوں، اس کا جواب دے دوں کہ روٹی کیوں کم نہیں ہوئی، سالن کیوں کم نہیں ہوا؟ ابا نے کہا یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، جواب دو۔ فرمایا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، باقی کسی کا فضل نہیں۔ کس کی طرف اشارہ کر دیا؟ ھذا من عند اللہ، یا اللہ۔ میرے دوستو ہمارے نبی، دیکھو بیٹی کی کامیابی پر کیا ہوتا ہے۔ آج جیسے یہ مولانا کی بیٹی نے پڑھا، ہم سب کو کتنی خوشی ہوئی، اللہ کے رسول کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، کھڑے ہو گئے، بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو چوما اور کہا بیٹی فاطمہ آج تو اپنے ایمان میں کامیاب ہو گئی، بولو سبحان اللہ، آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور ایک جملہ ہمارے نبی نے فرمایا، بیٹی فاطمہ تیرا مرتبہ تو آج مریم سے بھی اونچا ہو گیا، تیرا مرتبہ تو آج حضرت مریم سے بھی اونچا ہو گیا۔ سوال ہوتا ہے کہ حضرت مریم سے مرتبہ اونچا ہو گیا تو حضرت مریم کا کون سا واقعہ ہے؟ تو وہ بھی سنتے ہوئے چلو۔ حضرت مریم کا واقعہ ایسا کہ حضرت مریم کے خالو یا ماموں حضرت زکریا، بولو کون؟ ساتھ میں بولو کون؟ حضرت زکریا، اور حضرت مریم انہی کی پرورش میں، خالو یا ماموں کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں۔ اور ان کے لیے، حضرت مریم کے لیے مسجد میں ایک سائڈ پر کمرہ بنایا گیا، جو کمرے کا نام تھا محراب، بولو کمرے کا کیا نام تھا؟ محراب۔ وہاں حضرت مریم 24 گھنٹہ بیٹھی رہتی، وہیں کھانا، وہیں پینا، وہیں سونا، اللہ 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 کرتی رہتی۔ اور جو ماموں تھے یا خالو تھے کون؟ حضرت زکریا، وہ کبھی کھانا لے کر آتے تھے، کبھی بستر لگا دیتے تھے، لیکن حضرت مریم 24 گھنٹے، بولو زبان پر کس کا نام؟ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، حضرت مریم جب نماز پڑھتی تھی نا، وہ زمانے میں جیسے بھی نماز تھی، لیکن حضرت مریم جب نماز پڑھتی تھی تو آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ جو مریم عبادت کرتی وہ عبادت تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ کیسی عبادت کرتی ہوگی؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمْ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مریم رکوع کر، سجدہ کر، تیری عبادت پر تو فرشتے بھی کہتے ہیں کہ ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے جو زمین پر حضرت مریم کرتی ہے۔ تو حضرت مریم 24 گھنٹے کمرے کا نام بولو محراب، محراب کے اندر اللہ واللہ۔ ایک دن ان کے ماموں یا خالو کون؟ حضرت زکریا، میں جلدی بتا رہا ہوں، ان کو سفر پہ جانا ہے اور لمبے سفر پہ جانا ہے، تو کیا کہا معلوم؟ مریم یہ محراب سے باہر آ جاؤ، آ جاؤ، باہر آ جاؤ، کیونکہ یہاں صرف ایک چھوٹی سی کھڑکی اور ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، باہر آ جاؤ، گھر چلی جاؤ، گھر میں جا کے جتنی عبادت کرنی ہے کرو، یہاں عبادت نہیں کرنے کا، کیونکہ میں جا رہا ہوں سفر میں، کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون تمہیں لے جائے گا، کون تمہیں لائے گا، کہاں سونا، کہاں بیٹھنا۔ تو حضرت مریم نے کہا تم جا رہے ہو، میرا اللہ تھوڑی جا رہا ہے، تم جا رہے ہو، میرا اللہ۔ تو کہا کیا کروں میں؟ کہا باہر تالا لگا دو۔ کہا تالا لگا دو، معلوم نہیں میں کتنے دن کتنے راتوں کے بعد آؤں گا۔ کہا تمہارا کام ہے تالا لگانا، حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے۔ بس وہ حضرت زکریا نے ہمت کر کے، خالو تھے یا ماموں تھے جو بھی تھے، باہر بڑا تالا لوہے کا لگا دیا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے، اپنے سفر پہ گئے۔ خیر حضرت زکریا چلے تو گئے، لیکن
جب واپس آ رہے تھے نا سفر سے 2 دن 4 دن 5 دن 8 دن الگ الگ روایتیں، جب واپس آ رہے تھے اتنے گھبرا کر آ رہے تھے کہ کمرہ کھولوں گا معلوم نہیں میری مریم ہوگی کہ نہیں ہوگی، میری مریم زندہ ہوگی یا اللہ کو پیاری ہو گئی ہوگی، کیونکہ ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے جہاں سے ہوا آتی ہے، لیکن نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے، نہ صحیح سونے کا انتظام ہے۔ وہ آئے اور جلدی سے وہ لوہے کا تالا کھولا، اور تالا کھولنے کے بعد جیسے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت مریم تو کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے، بولو سبحان اللہ، اور سامنے سب فروٹ رکھے ہوئے، اور وہ فروٹ، وہ پھل، وہ کھانا رکھا ہے جو موسم کا نہیں ہے۔ جیسے آم کا موسم میں آم آوے، سنترے کے موسم میں سنترا آوے، کیلے کے موسم میں کیلا آوے، گودرا میں بھی ہوتا ہوگا نا۔ یہ رمضانی میرے کو دیا کرتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کون سا موسم چلتا ہے، ابھی کون سا چلتا ہے۔ میں ساتھ میں میرا بھی کام کرتا جاتا ہوں مولانا احمد۔ اب وہ حضرت مریم، جیسے حضرت زکریا نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ حضرت مریم تو اعلیٰ تخت پر بیٹھی ہے اور سامنے فروٹ رکھے ہوئے، اور آپ گردن جھکا کر اللہ اللہ، اور کبھی یہ فروٹ کھاوے کبھی وہ فروٹ کھاوے۔ تو حضرت زکریا ایک دم چونکے کہ تالا تو دروازے پر میں نے رکھا، بند کرنے والا بھی میں، کھولنے والا بھی میں، اور چھوٹا سا ایک کھانچا ہے کھڑکی کا، اب اس میں سے اتنا سب تو آ نہیں سکتا۔ تو ایک دم گھبرائے آئے، محراب میں آئے اور کہا مریم یہ کیا ہے، یہ کہاں سے ہے؟ حضرت مریم نے کہا اس میں شور کرنے کی کیا ضرورت ہے، ھذا من عند اللہ، بولو دینے والا کون؟ یہ واقعہ قرآن کریم میں آیا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمْ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب۔ حضرت زکریا نے پوچھا یہ سب کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے کہا دینے والے تم نہیں، دینے والا میرا اللہ ہے، اور وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے چھپر پھاڑ کے عطا کرتا ہے۔ اسے کرنے دھرنے والا کون؟ آج میں میری ماں بہنوں اور بیٹیوں سے 3 باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، جس میں پہلی بات یہی کرنے کے لیے آیا ہوں کہ بھروسہ رکھو اللہ پر۔ بھروسہ کس پر رکھو؟ اللہ۔ کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی دیکھو بارش نہیں آ رہی ہے، بمبئی میں بہت بارش ہے۔ ابھی میرے بھائی مولانا حذیفہ پالگھر میں کہہ رہے تھے کہ راستہ بند ہو گیا، جام ہو گیا، اتنی بارش ہے۔ ہمارے بروڈا میں بھی بارش، سورت میں بھی بارش، گودرا میں بارش نہیں ہے۔ کسے مانگنے کا؟ ایک بات بتاؤں، بارش لانے کا طریقہ بتاؤں؟ ہاں، اللہ کہتا ہے تو تیری طاقت کا پانی باہر کر، میں اپنی قدرت کا پانی باہر کروں گا۔ تیری طاقت کا پانی یعنی آنکھوں سے آنسو نکال لے، تیرے آنسو نکلنے میں دیر ہوگی، میرے قدرت کے پانی کے آنے میں دیر نہیں ہوگی، کیونکہ بارش کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں آسمان سے پانی اتاروں، اللہ کہتے میری قسم کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، میں روکوں تو اسے کوئی اتارنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ایک بار مجھ سے مانگ لے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا اللہم صیبا نافعا۔ آمین بولو۔ اللہ موسلا دھار پانی برسا دے، نفع والا پانی برسا دے، خوشگوار پانی برسا دے، الہ العالمین رحمت والی بارش برسا دے، عافیت اور مغفرت والا پانی اتار دے۔ اتارنے والا کون؟ تو آج پہلا سبق، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، پہلا سبق کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آج میں میری ماں بہنوں کو 3 باتیں بتا کر یہاں سے جاؤں گا۔ پہلی بات یقین، پورا یقین۔ ارے بھائی، اگر ہماری کوئی ماں بہن دکھیاری ہو، ساس کی طرف سے، سسرے کی طرف سے، دیورانی کی طرف سے، جٹھانی کی طرف سے، کسی کی طرف سے، بھائی دنیا ہے، سب کے گھر میں ہوتا ہے، قاری احمد علی کے گھر میں بھی ہوتا ہے، مفتی ہارون کے گھر میں بھی ہوتا ہے، سب گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن کرنے کا کیا معلوم؟ باہر نکل کر موبائل پہ سب کو کمپلین نہیں کرنے کا، باہر نکل کر ایڈورٹائز نہیں کرنے کا، میں تو بہت دکھی ہوں، میری ساس نے تو میرے ناک میں دم کیا، تو وہ کہتے بھی ہے تیرے ہسبینڈ کو بول، شوہر کو بول، کہا وہ تو 1 نمبر کا ماوڑیا ہے،
یہ سب میری ماں بہنیں، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں. میں قاری احمد علی آج آیا معلوم نہیں گودرا کب آؤں گا، لیکن اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہ سب کام چھوڑے، مسواک کرے. کیا کرے؟ وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ کو کہے اللہ یہ میری ساس، یہ میری دیورانی، یہ میری جیٹھانی، یہ سماج، یہ سوسائٹی، یہ میرا ہسبینڈ غلط راستے پر، یہ کمیونٹی، اللہ کو کہے اللہ میں بہت کمزور ہوں، میرے سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے تیرے حوالے کر دیا. اللہ کہتے ہیں جب فاطمہ نے میرے حوالے کیا، مریم نے میرے حوالے کیا، تو بھی تو آخری نبی کی ایک امتی ہے نا، تو نے بھی میرے حوالے کیا. وہاں میں نے جو کمال کیا وہ کمال آج بھی ہو کے رہے گا انشاءاللہ. تو پہلا کام یقین کرنے دھرنے والا کون؟ ایک دوسری بات بتاؤ، بہت پہلی مرتبہ بتا رہا ہوں، بہت پیاری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. بولو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. آپ کو معلوم ہے ایک عورت جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت اسماء بنت امیس. نام بولو. حضرت اسماء بنت امیس، حضرت جعفر کی بیوی، حضرت جعفر کی بیوی. آپ کو معلوم ہے جب پہلی ہجرت کا اعلان ہوا، پہلی ہجرت مدینے والی نہیں، حبشہ والی. بولو پہلی ہجرت کون سی؟ حبشہ. باقاعدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جن کو جانا ہے اپنا ایمان بچانے کے واسطے حبشہ جاؤ، حبشہ جاؤ، حبشہ جاؤ. تو یہ حضرت جعفر جو تھے اور ان کی بیوی حضرت اسماء، یہ دونوں کہاں چلے گئے؟ حبشہ چلے گئے. حبشہ رہے، لمبا زمانہ حبشہ رہے. اس کے بعد میں پھر ہجرت ہوئی، سارے صحابہ مکہ مکرمہ سے کہاں گئے؟ مدینہ. اب مرکز کیا بن گیا؟ مدینہ. بولو مرکز کیا بن گیا؟ پہلے مکہ مرکز تھا، اب مرکز کیا بن گیا؟ مدینہ. اب مدینہ مرکز بنا تو حبشہ والوں کو بھی حکم ملا تم کہاں پر آ جاؤ؟ مدینہ آ جاؤ، مدینہ آ جاؤ. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. اللہ نے فرمایا جاؤ ہجرت کر جاؤ. سب لوگ کہاں پر جمع ہو رہے ہیں؟ تو یہ حبشہ والے جو حبشہ گئے تھے نا وہ سب کے سب مدینہ آئے. مکہ والے بھی کہاں گئے؟ مدینہ آ گئے. لیکن حبشہ والے کشتی میں آئے، سمندر کے. مکہ والے مدینہ سے اونٹوں کے راستے سے گئے، یعنی یہ بری، اور وہ لوگ جو ہے وہ بحری یعنی سمندری راستے سے آ. خیر اب سننا، واقعہ سننا. حضرت اسماء مدینہ آئی. اب مدینہ آوے تو ایسا تو ہے نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے پاس چلے جاوے، اور مدینے میں اپنا گھر بار بھی کہاں ہے؟ بھائی حبشہ چھوڑ چھاڑ کر وطن سے بے وطن ہو کر آئے، نہ اپنے پاس 2-4 جوڑ کپڑے ہیں، ان کے شوہر ہیں. تو ان کے شوہر نے کہا تم کہاں رہو گی؟ مدینہ میں کہاں رہو گی؟ کیونکہ مدینے میں اپنا کوئی گھر اور کوئی پلاٹ اور کوئی زمین تو نہیں ہے. تو حضرت اسماء نے کہا میری سہیلی ہے نا. میری سہیلی کون؟ حضرت عمر کی بیٹی حفصہ. بولو حضرت عمر کی بیٹی حفصہ. مجھے ان کے گھر پہ چھوڑ دو، آپ جب تک کوئی نہ کوئی زمین کا اور گھر کا انتظام کرو، میں جب تک وہاں پہ رہتی ہوں میری سہیلی کے گھر پر. اب حضرت اسماء برابر سمجھنا، حبشہ سے آنے والی، سمندر کے راستے سے آنے والی حضرت اسماء، کن کی سہیلی؟ حضرت حفصہ. اب حفصہ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے، کھانا پینا ہو رہا ہے. بھائی سہیلی مل گئی، ایک طرف حضرت اسماء ایک طرف حضرت، اور کتنے لمبے زمانے کے بعد ملاقات ہوئی، بہت سالوں کے بعد ملاقات ہوئی، بہت دونوں آپس میں بات. اتنے میں گھر میں داخل ہوئے، السلام علیکم. حضرت عمر داخل ہوئے کیونکہ حضرت عمر کا ہی گھر تھا. حضرت عمر آئے، گھر میں آئے. حضرت عمر گھر میں السلام علیکم، اور اپنی بیٹی کو کہا کون بیٹھا ہے بھائی گھر میں، کون عورت بیٹھی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے کہا ابا یہ میری سہیلی اسماء بنت امیس، جعفر کی بیوی. تو کہا اچھا الحبشیہ نے وہ جو حبشہ سے آئی ہے وہ؟ تو کہاں وہی. کہا البحریہ یعنی وہ جو سمندر کے راستے سے آئی وہ. کہاں وہی حبشہ سے آئی. حبشہ جس کو آج انگریزی میں کہتے ہیں ایتھوپیا، ایتھوپیا سے جو آئی ہے، حبشہ سے آئی ہے، اور جو سمندر کے وہی ہے. تو حضرت عمر ایسا کونے میں ہٹے اور کہنے لگے اسماء ایمان میں تم پیچھے رہ گئے، ہم آگے بڑھ گئے. حضرت عمر نے کہہ دیا ایمان میں تم اسماء پیچھے رہ گئی، ہم. تو کہا حضرت اسماء نے کہا وہ کیسے ہم پیچھے رہ گئے؟ کہا تم تو حبشہ چلے گئے. ہم وہ تھے جو مکہ میں جب نبی کو ضرورت پڑی ہم وہاں موجود تھے،
جان کے لیے ہم تیار، مال کے لیے ہم تیار، آبرو کے لیے ہم تیار. ہم 24 گھنٹے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ. ہمارا محبت کا عالم یہ کہ نبی کھائے تو ہم کھائے، نبی پیے تو ہم پیے، نبی اچھا پہنے تو ہم اچھا پہنے. فجر تو نبی، ظہر تو نبی، عصر تو نبی، مغرب تو نبی، عشاء تو نبی، جمعہ تو نبی. ہم تو ہمارے نبی کے ساتھ رہے. ہم نے ایمان کے واسطے جو قربانی دی ہے مکہ سے لے کر اب مدینہ تک، آپ لوگوں نے وہ قربانی تھوڑی دیا. آپ لوگ تو حبشہ چلے گئے، وہاں آرام سے دور آپ لوگ رہے. آپ کو کچھ پتا نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا، ہم کو کچھ پتا نہیں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا. کوئی آنے جانے والا بتا دے تو بتا دے. باقی وہ زمانہ موبائل کا بھی نہیں تھا اور لیٹر کا بھی نہیں تھا. تو دیکھو کیسی چوٹ لگی. حضرت اسما کہنے لگی تم قریب تھے، نبی سے محبت کرتے تھے، کیا ہم دور روزانہ روتے نہیں تھے؟ ہر نماز کے وقت ہم کو نبی یاد آتے تھے، ہم داڑے مار کے روتے تھے، زاروں قطار روتے تھے. کئی مرتبہ ہم کھانے بیٹھے، ہم نے کھانا اپنے سامنے سے ہٹا دیا. کئی مرتبہ پیاس لگی، ہم نے پانی ہٹا دیا کہ میرے نبی نے کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا، میرے نبی نے پیا ہوگا کہ نہیں پیا ہوگا، میرے نبی نے فاقہ کیا ہوگا یا تندرست ہوں گے، میرے نبی بیمار تو نہیں ہوں گے، میرے نبی کو کسی نے ستایا تو نہیں ہوگا، میرے نبی کو کسی نے کانٹا بچھایا تو نہیں ہوگا، میرے نبی کو کسی نے دھکا تو نہیں دیا ہوگا. رات رات بھر ہم جاگتے تھے، دن دن بھر ہم جاگتے تھے. اور عمر تم کہتے ہو محبت میں تم آگے نکل گئے، قریب ہو گئے تو آگے نکل گئے، ہم دور ہو گئے تو ہم محبت میں پیچھے ہو گئے. حضرت اسما نے غصے میں کہا میں جا رہی ہوں تمہارا گھر چھوڑ کر اور سیدھے اللہ کے رسول کے پاس جاتی ہوں، وہاں جا کے کمپلین ہوگی تم صحیح ہو کہ میں صحیح ہوں. گئی حضرت اسما گھر سے نکل گئی. اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں محبت. میرے دوستو ہمارے پاس محبت نہیں ہے، تھوڑی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم نبی کی گستاخی تو برداشت نہیں کر سکتے. ہم کیسے بھی ہیں مگر نبی کی گستاخی تو برداشت. اس لیے ہم تو دعا کرتے جو نبی کی گستاخی کرے، بد دعا کرتے، دعا نہیں بد دعا کرتے. اللہ اس کو جلا دے وے، اللہ اس کو برباد کر دے وے، اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے وے، اللہ اس کو جہنم میں پہنچا دے وے، اللہ اس کو جلا کے راکھ کر دے وے. یہ محبت تھی عورت کی، حضرت اسما کی، کہ حضرت عمر جیسے عمر کا گھر چھوڑ دی، چلی گئی سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. دروازہ کھٹکھٹا، ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا اسما آئی ہوں، جعفر کی بیوی اسما بنت امیس البحریہ الحبشیہ، حبشہ سے آئی ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو ہم کو تو خبر ملی تم حفصہ کے گھر پہ ہو. کہا نہیں، اٹھ کے آ گئی وہاں سے. کہا کیا ہوا؟ حضرت اسما نے روتے روتے پوری داستان سنا دی. عمر نے ایسا کہا کہ ہم قریب رہتے ہیں، ہماری محبتیں بہت ہوتی ہے، تم دور رہتی ہو، تمہاری یعنی حضرت عمر نے مجھ پر کم محبت کے بارے میں کہا، یہ مجھے گوارا نہیں ہوا. ہم نبی، اے پیارے نبی، آپ کی محبت میں ہم نے کئی کئی رات کھانا نہیں کھایا. گھر میں کھانا تھا، دل میں کھانا تھا، پانی تھا، مگر یہ خیال کہ مصطفیٰ نے پیا کہ نہیں پیا، مصطفیٰ نے کھایا کہ نہیں کھایا. ہمارے نبی نے فرمایا عمر کو بلاؤ. کس کو بلاؤ؟ حضرت عمر کو خبر ملی. حضرت عمر آئے، سمجھ گئے معاملہ گمبھیر ہو گیا ہے. حضرت عمر آئے. ہمارے نبی کا جو انداز تھا انصاف کا، اتنا پیارا انداز تھا. ہمارے نبی نے فرمایا عمر یقیناً تم بہت شرافت والے ہو، تم بہت شرافت والے ہو، کیونکہ سارے صحابہ میرے مرید تھے، تم میرے مراد تھے. سارے صحابہ میرے مرید تھے کیونکہ سب اسلام لائے، ایمان لائے. تمہارے بارے میں تو میں نے اللہ سے مانگا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے اور اس بہانے سے دے دے کہ عمر ایمان قبول کر لے دے. تو سارے میرے مرید ہیں، تم میرے مراد ہو. اور عمر ایک بات بتاؤں، اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر تم ہوتے. اور بخاری شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا، بولو میں سونے اور نیند کے اور جاگنے کے درمیان میں تھا، میں نے خواب دیکھا. ہمارے نبی فرماتے میں نے کیا خواب دیکھا معلوم ہے؟ کہ سب نے کرتا پہنا ہے، کسی کا کرتا گلے تک ہے، کسی کا کرتا سینے تک ہے، کسی کا کرتا گھٹنے تک ہے، کسی نے چھوٹا سا کپڑا پہنا ہے تو ٹخنے تک ہے. لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کا کپڑا زمین پہ، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک اور پاؤں سے لے کے زمین تک. تو صحابہ نے پوچھا وہ کون تھے؟ کہا عمر تھے، عمر تھے. تو کہا خواب کا مطلب کیا ہے؟ خواب کا مطلب ہے اللہ نے سب کو
تھوڑا تھوڑا علم دیا، تھوڑا تھوڑا ایمان دیا. عمر کو بھر بھر کے اللہ نے ایمان دیا، اللہ نے عمر کو بھر بھر کے اسلام دیا، اللہ نے عمر کو بھر بھر کے قوت احسان دیا. ہمارے نبی نے فرمایا عمر تم اپنی جگہ پر بہت شرافت والے، بہت کرامت والے، بہت عزت والے، لیکن اس وقت جو معاملہ میرے سامنے آیا ہے، اسما تم سے آگے بڑھ گئی ہے، اسما تم سے. تو حضرت عمر نے کہا وہ کیسے آگے بڑھ گئی؟ رہا محبت کا معاملہ، چلو ٹھیک ہے، انہوں نے بھی محبت کی دور سے، ہم بھی تو آپ کی وجہ سے بھوکے رہے، ہم نے قریب رہ کر محبت کی. ہمارے نبی نے فرمایا اسما نے ہجرت کتنی کی؟ کتنی ہجرت کی؟ 2. ایک مکہ سے حبشہ اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ، ہجرتین، 2 ہجرتیں کیے. اور تم نے کتنی کی؟ تو 2 والا آگے یا 1 والا آگے؟ حضرت عمر نے کہا توبہ کر رہا ہوں، مان گیا، میں ہار گیا. حضرت اسما جیت گئی. اب جتنے لوگ حبشہ سے آئے تھے نا، جب سب کو خبر ملی نا، سب حضرت اسما کو مبارکباد دینے آئے کہ تو نے تو آج اتنی بڑی فضیلت بتا دی کہ ہم مدینے والوں سے بھی آگے نکل گئے. ہمارے نبی کی محبت میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. میرے دوستوں وہاں کمپٹیشن ہوتا تھا تو محبت کا کمپٹیشن ہوتا. آج ہماری ماں بہنوں کا کمپٹیشن بیوٹی پارلر میں ہوتا ہے، فرنیچر میں ہوتا ہے، کارپیٹ میں ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن میں ہوتا ہے. آج ہمارے ماں بہنوں کا کمپٹیشن کس پر ہوتا ہے؟ وہ لپسٹک کہاں سے، اس نے کہاں پر بال ایسے بنوائے، اس نے کپڑا ایسا پہنا. ہو کپڑے کے بارے میں تو ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. مجھے کسی نے کہا ہر کپڑے کی دکان پہ لوز موشن کی گولی ہونا چاہیے. لوز موشن سمجھتے ہو؟ دست ہو جاوے. کپڑے کی، لیڈیز کپڑے کی دکان پہ کس کی گولی ہونا چاہیے؟ لوز موشن کی. لوز موشن سمجھ گئے نا، دست ہو جاوے. تو میں بھی سوچنے لگا کہ کپڑے کی دکان پہ لوز موشن کی. کہا جب کپڑا عورت خریدتی ہے تو شوہر کے پیٹ میں گڑ گڑ ہوتا ہے. اتنا مہنگا خریدتی ہے. ابھی میری بیوی گئی کپڑا خریدنے کے لیے، میں تو میرا اپنا کلاس میں بیٹھا تھا، تو کلاس سے نکلا تو فون آیا، کہا ایک دکان ہے وہاں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جاؤں. میں نے کہا جا. میں نے سمجھا کہ چلو 1200-1500 کا کام ہوگا، 5000 کا بل بنوا کے لائے. میں نے کہا وہ برابر ہے، لوز موشن کی گولی برابر ہے ہمارے پاس، وہ پیٹ میں گڑ گڑ نہیں لگتا ہے. تو آج کل کی عورتوں کا کمپٹیشن کس میں ہوتا ہے؟ کپڑوں میں ہوتا ہے، فرنیچروں میں ہوتا ہے، میک اپ میں ہوتا ہے، لپسٹک میں ہوتا ہے، سینڈل میں ہوتا ہے. کاش یہ سارا کمپٹیشن چھوڑ دے وے اور کمپٹیشن کرے تو حضور پاک کی محبت میں کمپٹیشن کرے. اور اللہ کی قسم اگر یہ کمپٹیشن کریں گے نا، کوئی دنیا میں مرد یا عورت ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرے گی. یا ہمارے گناہوں کی نحوست پر یہ گستاخی ہو رہی ہے. آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری. بولو کون؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری. اب ان کے حضرت مولانا احمد علی کے گھر میں فقر و فاقہ ہوتا تھا. بہت امیرہ خاندان کی لڑکی کو لے کر آئے، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی. پہلے دن کچھ روٹی اور پانی میں ڈبویا. اس کے بعد میں وہ عورت نے، بیوی نے مولانا احمد علی کو پوچھا کہ وہ رات کا کھانا؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا دن آیا، کہا آج کا صبح کا بریک فاسٹ، دوپہر کا ڈنر، شام کا لنچ؟ کہا کچھ بھی نہیں. تیسرا دن ہو گیا تو بیوی کو چکر آنے لگی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی بیوی چکر آنے لگی. تو انہوں نے کیا کہا، دیکھ تو میری بیوی ہے، بات برابر ہے، لیکن تیرے سے صبر نہیں ہوگا، تیرے سے صبر نہیں ہوگا. میرے کو تو فقر و فاقہ میرا کھیل بن گیا ہے. میں تو 2 دن 2.5 دن کے بعد ایک روٹی کھایا نہیں کھایا. تیرے سے برداشت نہیں ہوگا. جا تو اپنے ابا کے گھر جا، جب میرے حالات اچھے ہوں گے نا تب میں تمہیں لینے آؤں گا. اور ہماری محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں. میں تیرا شوہر اور تو میری بیوی. تیرے کو چھوڑ کر میں کوئی اور جگہ شادی بھی نہیں کروں گا، لیکن تو تیرے ابا کے گھر جا. مولانا احمد علی لاہوری کی بیوی نے کہا مالداری میں کوئی بیوی شوہر کا ساتھ دے وہ وفاداری نہیں ہے، غریبی میں شوہر کا ساتھ دے دے اس کو وفاداری کہتے. لال جوڑا پہن کر آئی تھی، کفن کا کپڑا پہن کر جاؤں گی. لال کپڑا پہن کر آئی تھی ابا کے گھر سے، کفن کا کپڑا پہن کر جاؤں گی. اور غربت میں، غریبی میں کوئی شوہر کا ساتھ دے اسے کمال کہا جاتا ہے. اب شوہر کی حالت خراب ہے اور یہ ہماری یہاں کی عورتیں اتنا ضد، وہ بیچارہ ادھر قرضہ لیتا ادھر قرضہ لیتا، رات کو نیند نہیں آتی. اور ایک بات میں بتا دوں میری ماں بہنوں کو، یہ بات بہت خراب لگتی ہے ہم کو، ہم لوگ فضول خرچی بہت کرتے ہیں. ہاں بولو، مرد لوگ بھی. ہاں بھائی
ٹھیک ہے، ایک آدمی کو کچھ کامیابی ملی، شادی ہوئی، نکاح ہوا، اس میں ڈھول باجے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں ڈی جی بجانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بینڈ باجے والے کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، نکاح کا معاملہ ہے، ہو گیا، نکاح ہو گیا، ولیمہ ہو گیا، رخصتی ہو گئی، اب دعا کرو بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر۔ آپ کو معلوم ہے جو لوگ فضول خرچی کرتے، یعنی جو چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے واسطے جو چیز لاتے نا، اللہ نے کیا کہا معلوم؟ تو شیطان کا بھائی ہے، تو شیطان کی بہن ہے۔ یہ جتنی ماں بہنیں بیٹھی ہے جو فضول خرچی کرتی ہے نا، بھلے کسی کا نام رقیہ ہوگا، کلثوم ہوگا، فاطمہ ہوگا، زینب ہوگا، لیکن اللہ کے دربار میں اس کا نام ہوگا شیطان کی بہن۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو فضول خرچی کرے لوگوں کے دکھانے کے واسطے، اترانے کے واسطے، کیونکہ ہماری ماں بہنوں کا بہت عجیب معاملہ ہے۔ تم گھر میں دیکھو نا، اتنی میلی کچیلی، ایک پائچہ اوپر ایک پائچہ نیچے ہے کہ نہیں مولانا احمد؟ اور اس کو بولو 2 گھنٹے کے بعد وہ شادی ہال میں جانے کا ہے۔ ہاں 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 ہاں، کبھی کبھی تو ایسا شک ہو جاتا ہے کہ میری بیوی ہے کہ کوئی اور ہے۔ وہ جو چہرہ بدلتی نا پارلر میں، ہاں جو کلر مارتی نا کلر، ہاں تو ایسا جب گھر میں آتی تو ایسا لگتا ہے میری بیوی آئی کہ کوئی اور آ گیا میرے گھر میں۔ تو یہ میرے کو بتاؤ یہ کون سی شریعت ہے؟ شریعت نے کہا شوہر کے سامنے خوبصورت بن تو اس کے سامنے میلی کچیلی، اور عورتوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے پردہ کر، بولو دوسروں کے سامنے، تو وہاں بن ٹھن کے جا رہی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے اللہ قیامت میں بہت سی عورتوں کو ننگی کر دے گا اور وہ شرمائے گی۔ بھائی عورت کے اندر شرم ہے، اور قیامت کا میدان پورا مجمع بھرا ہے، اس میں ننگی کر دے گا تو معلوم ہے وہ پوچھے گی اللہ کو کہ اللہ میرے کو ننگی کیوں کیا؟ کہا دنیا میں بھی تو ننگی رہتی تھی۔ تو کہے گی نہیں میں کپڑا پہنتی تھی۔ کہا وہ تیرا کپڑا تیرے ننگے پنے سے بھی زیادہ خطرناک ہوا کرتا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کاسیات فی الدنیا عاریات یوم القیامہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا بہت سی عورتیں کپڑا پہنتی ہے لیکن وہ کپڑا جو ہے نا، وہ کپڑا اتنا باریک ہوتا، اتنا چمکیلا ہوتا، اتنا دوسرے مردوں کو متاثر کرنے والا ہوتا کہ اللہ قیامت میں وہ کپڑا اتار کے ننگا ہونے کا عذاب دے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ خیر ٹائم یہاں پر ختم ہو رہا ہے، میں تیسری بات پر آ جاؤں۔ ہماری ماں بہنوں کو پہلی بات کیا بتایا؟ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ دوسری بات کیا بتایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ یہ دونوں چیزیں آئیں گی کیسے؟ کیونکہ یہ ماں بہنیں سوچتی ہوگی مولانا تو بول کے چلے جائیں گے، مگر آئے گا کیسے؟ تو وہ کام کرو جو حضرت حسین نے میدان کربلا میں آخر میں کیا۔ جو حضرت حسین، امام حسین نے میدان کربلا میں جو آخری کام کیا، وہ نبی کے نواسے نے پیغام دے دیا یہ کر لے ساری امت کامیاب ہو جائے گی۔ دیکھو حضرت حسین کے جتنے دشمن تھے آج ان کا نام لینے والا، آج کسی کو پوچھو، یہ تو ہم لوگ کتاب میں پڑھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین کو جو دونوں ہاتھ کاٹنے والا وہ نالائق کا نام تھا زرعہ، اور جس نے لوہے کے سلاخیں ماری اس کا نام تھا سینان، اور جس نے گردن کاٹی اس کا نام تھا شمر، اور ہوا تھا زیاد اور یزید۔ لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور قیامت آ جائے گی مگر حضرت حسین کو کوئی نہیں بھولنے والا ہے۔ آبادی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ آبادی کا راستہ حضرت حسین نے بتایا، میدان کربلا میں بتایا کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ عصر کی نماز میں مجھے شہید کر دیں گے۔ حضرت حسین کو معلوم تھا یہ لوگ سب میں جیسے سجدے میں جاؤں گا یہ میرے اوپر حملہ کریں گے، مجھے شہید کر دیں گے، لیکن پھر بھی آپ نے طے کر لیا کہ نبی کا نواسا ہوں، جنت کا پھول ہوں، جنت کی خوشبو ہوں، جنت کے جوانوں کا سردار ہوں۔ میرے بدن میں لہو بہتا ہے تو شیر خدا حضرت علی کا، میرے بدن میں غذا دوڑتی ہے تو حضرت فاطمہ کی، میرے سر پر پرورش کا ہاتھ ہے تو نانا جان محمد رسول اللہ کا۔ یہ ساری ٹرافی ہونے کے باوجود، سارے انعام کے باوجود میں فیصلہ کر کے جاؤں گا کہ نبی کا نواسا جان دے دے گا لیکن نماز کو قضا نہیں ہونے دے گا۔ ایک بات بتا کر بات ختم کروں، حضرت حسین کی شان، لوگ شان بتاتے نا،
میں کہتا ہوں محرم میں سب لوگ حضرت حسین کے مناقب اور شان، میں آپ کو ایک شان بتا دوں جس سے معلوم ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ہمارے نبی گھر میں چل رہے تھے، حضرت حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھایا تھا، جیسے نانا اپنے نواسے کو بٹھاتے نا، تو ہمارے نبی بھی نانا تھے، نواسے کو کہاں بٹھایا؟ کندھے پر بٹھایا اور بٹھا کے لے کے جا رہے، اتنے میں حضرت عمر آ گئے، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت حسین نبی کے کندھے پر بیٹھے، تو کہا حسین حسین تیرے کو سواری بہت اچھی مل گئی، حسین تم کو سواری بہت اچھی مل گئی۔ تو ہمارے نبی نے عمر کی طرف دیکھ کر کہا سواری کو مت دیکھو، سوار بھی تو بہت اچھا ہے، سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ اور یہی حضرت عمر جب امیر المومنین بنے، کیا بن گئے؟ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے۔ معلوم ہے بچہ سوتا نہیں تھا تو ماں کہتی تھی سو جا، عمر آئیں گے عمر آئیں گے۔ عمر کا رعب دبدبا، شیطان بھاگتا تھا حضرت عمر سے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے، میں جیسے یہاں پر بھی گودرا میں ہوٹلے پر بیٹھتے ہوئیں گے نا، بیٹھتے ہوں گے نا، چائے توا آملیٹ موبائل، تو حضرت حسین بیٹھے تھے، لیکن اس وقت قرآن حدیث کا مذاکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت حسین بھی جوان، ان کے دوست بھی جوان، اور قرآن حدیث کا مذاکرہ۔ اتنے میں ایسا لگا دور سے کچھ روشنی نظر آئی، ہاتھ میں بتی، تو کہا کوئی آ رہا ہے، آدھی رات کو کون آ رہا؟ اتنے میں پتہ چلا عمر آ رہے، عمر آ رہے۔ عمر کا نام سن کے سارے بھاگے، ارے سارے بھائی نے، جوان بھی ڈرتے تھے، کہا عمر عمر امیر المومنین، بھاگو 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 بھاگو۔ حضرت حسین نہیں بھاگے، بولو حضرت حسین وہیں بیٹھے رہے۔ تو حضرت عمر آئے، السلام علیکم، انہوں نے بھی کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین، انہوں نے بھی بڑے ادب سے کہا امیر المومنین تم پر بھی اللہ کے۔ تو حضرت عمر نے کہا سب بھاگ گئے، میرا نام لے کے بھاگو بھاگو، تم نہیں بھاگے؟ تم کو ڈر نہیں لگا مجھ سے؟ کون کہہ رہے؟ انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ عمر کیوں ڈر لگے گا آپ سے؟ کیونکہ اگر دیکھنے جاؤ تو اینڈ آف دا ڈے دیکھنے جاؤ تو آخری معاملہ تو یہی ہے کہ تم میرے نانا کے غلام ہو۔ حکومت اپنی جگہ پر، بادشاہت اپنی جگہ پر، حقیقت میں تم میرے نانا کے، کوئی اور بادشاہ ہوتے تو غصے ہوتے نا۔ حضرت عمر نے اپنا امامہ اتارا، حضرت حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا، پگڑی اپنی حضرت حسین کے پاؤں پہ رکھ دیا اور کہا حسین جو جملہ تو نے ابھی کہا ہے کل قیامت میں نانا کے سامنے بھی بول دینا، کل نانا کے سامنے ایک بار بول دینا کہ میں تیرے نانا کا غلام ہوں، کیونکہ آقا جنت میں جائیں گے تو غلام کو بھی جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو میری ماں بہنیں بات ختم کر رہا ہوں، 3 کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام بولو لا الہ، اللہ پر بھروسہ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلا کام۔ اور دوسرا کام حضور پاک سے محبت، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اور تیسرا کام 5 وقت کی نماز، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی تمام مفتی ہارون صاحب کا کیا نام بیٹا تمہارا؟ مولانا اعجاز صاحب کا، سہیل بھائی حلول، مولانا فردوس، مولانا احمد، مفتی فیضان، اور جتنے یہاں بیٹھے ہمارے ہدایت بھائی قاری شاہد، جن کی دعوت پر یہاں پر آنا ہوا۔ یہ عجیب و غریب ہے، دعوت میں نے قبول کی، رمضانی کی، رمضانی نے کہا اوہ قاری احمد علی کو کون سنبھالے گا، اے مفتی ہارون تو سنبھال۔ مفتی ہارون نے کہا یہ مصیبت میرے ماتھے کا کو ڈالتے، قاری شاہد تو سنبھال۔ اس طریقے سے گھومتا گھماتا میں فلاح دارین میں پہنچ گیا۔ اس سے آپ کو معلوم ہو گیا لیڈیز بیان کا راز کیا ہوگا، کہاں سے کہاں پٹکا گیا میں، اور کسی طریقے سے یہاں پر آ گیا۔ اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو قبول فرمائے۔ جلدی سے 2 منٹ دعا کر لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ بہت گنہگار، بہت خطا کار، بہت مجرم، بہت پاپی، اور اللہ آسمان سے پانی برسا دینا، اللہ آسمان سے پانی برسا دینا، اللہ تو بہت غنی ہے، اللہ تو بہت رحمان ہے، اللہ تو بہت رحیم ہے، اللہ تو یہاں گودرا میں پانی برسائے گا، بلکہ پورے عالم میں پانی برسائے گا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا اللہم صیبا نافعا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نے آسمان سے پانی کو روکا ہے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے پیارے پیارے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی،
اللہ ہمارا کھانا ادھر کا ادھر ہو گیا، ہمارا پانی ادھر کا ادھر ہو گیا، ہم کو رات کو نیند نہیں آتی۔ پیارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے ہم کو برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ الہ العالمین پیارے نبی کی عظمت عطا فرما دے، شرافت عطا فرما دے، احترام عطا فرما دے، اتباع عطا فرما دے، الہ العالمین اتباع کامل عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو ہماری ماں بہنیں یا ہم میں جو بھی پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کے سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت دے دے، جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ ان کی قبور کو نور سے منور فرما، ان کی قبور کو عطور سے معطر فرما، ان کی ارواح کو اعلیٰ علیین میں پہنچا۔ اللہ یہ مدرسہ فلاح دارین جس میں دوسری مرتبہ آنا ہوا، پہلی مرتبہ بھی بچے بچیوں کا پروگرام سنا، اللہ آج بھی چھوٹی بچی کا پروگرام سنا۔ تقاضا تو یہ تھا کہ اور بھی بچوں کا پروگرام سنتے، لیکن اللہ اس مدرسے کو یقیناً فلاح دارین بنا دے، حقیقت میں دنیا آخرت کی کامیابی بنا دے۔ ہمارے قاری شاہد صاحب کو قبول فرما لے، یہاں کے منتظمین اور منتظمات کو قبول فرما لے، یہاں کی کوششیں کرنے والے کو قبول فرما لے، اور دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما دے۔ یہاں سے حافظات، عالمات، معلمات، تقیات، نقیات، زکیات، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا